اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کل جو درس ہوا اس پہ آپ کی جانب سے جس خوشی، مسرت اور جوش و خروش کا مظاہرہ ہوا وہ ہمارے لیے، ہماری پوری ٹیم کے لیے بڑا حوصلہ افزا تھا۔ الحمدللہ ہمیں اندازہ ہوا کہ کس قدر اہمیت کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ آپ سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت اور عقیدت کا ایک بین ثبوت ہے کہ الحمدللہ اللہ جل شانہ نے ہمارے دلوں میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت رکھی ہے کہ آپ کے ارشادات سننے کے لیے، آپ کے فرمودات سننے کے لیے، آپ کے فرامین سننے کے لیے کتنی اہمیت اس کی ہمارے دلوں کے اندر میں ہے۔ جو پیغامات ہم تک پہنچے میں نے کچھ ان میں سے نکلوا کے رکھی ہیں، میں آپ کو سبق کے آخر میں انشاءاللہ کچھ میسیجز پڑھ کے سناؤں گا جو پوری دنیا سے ہمارے پاس آئے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آنے والے پیغامات کو کسی نہ کسی درجے میں ضرور دیکھوں۔ سارے دیکھنا تو ممکن نہیں ہوتا، لیکن ٹیم کو کہتا ہوں کہ ان میں سے جو اہم ہوں اور خصوصاً جو مشوروں پر مشتمل ہوں وہ ضرور مجھ تک پہنچائیں۔ تو وہ میں کچھ انشاءاللہ آپ سے اس کا ذکر کروں گا۔ جو چیز میرے لیے سب سے زیادہ حوصلہ افزا ثابت ہوئی وہ یہ تھی کہ میرا اندازہ ہے کہ کوئی 2000 کے لگ بھگ پیغامات آئے، میسیجز آئے، تو ان میں سے بیشتر لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ درس اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر اس کو بڑی اسکرین کے اوپر لگا کر، جو گھر کی LED وغیرہ ہوتی ہے، اور تمام اہل خانہ اس کے سامنے باوضو ہو کر بیٹھے۔ جو پہلے سے باوضو نہیں تھے کہنے لگے جب آپ نے وضو کی بات کی تو اٹھ کر وہ وضو کر کے آ گئے، اور نوٹس لیے گئے اور بڑی اہتمام کے ساتھ مستورات نے، خواتین نے جو جس جوش عقیدت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت اور ان کے ارشادات کی تعلیم حاصل کرنے میں جتنی سرگرمی کا مظاہرہ کیا وہ بھی بڑا حیران کن۔ ان کی جانب سے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کے نوٹس لیے گئے اور باتوں کو لکھا گیا، اور پورے اس کے خلاصے بہت سے لوگوں نے مجھے بھیجے، جس سے مجھے اندازہ ہوا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت علم نافع عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ آپ کی یہ جو آپ کی محبت ہے حدیث شریف کے ساتھ، اس کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنا دے۔ شفاعت کی حدیث ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت و عقیدت کس قدر کام میں آنے والی چیز ہے، کتنی فائدہ مند چیز ہے۔ اس کا ہمیں اندازہ شاید نہ ہو جب تک ہمارے سامنے وہ ساری روایات نہ ہو۔ کل کچھ اصول حدیث کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، اس پر بھی لوگوں کا فیڈ بیک یہ آیا کہ ہمیں کچھ اصول بھی ضرور پڑھائے جائیں، تو انشاءاللہ اس کو بھی کچھ تھوڑے تھوڑے ساتھ ساتھ کوشش کی جائے گی کہ اس کو چلایا جائے، تاکہ آپ کو کچھ تھوڑا صحیح اور ضعیف اور احادیث کی کچھ مشہور اقسام کم سے کم آپ کو ضرور معلوم ہو جائیں۔ اس کے بعد کچھ گزارشات آپ سے اور بھی ہیں جو میں انشاءاللہ سبق کے آخر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج کے سبق کا انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے روایت نمبر 4 ہے، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور امام احمد نے اپنی مسند کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ مسلم شریف میں اس کا نمبر 2983 ہے، اور امام احمد بن حنبل کی مسند میں اس کا نمبر 8881 ہے۔ یہ یتیم کے بارے میں ہے۔ یتیم اس نابالغ بچے کو کہا جاتا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافل الیتیم لہ او لغیرہ انا وہو کہاتین فی الجنہ واشار مالک بالسبابہ والوسطی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کافل الیتیم، یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی نگہداشت کرنے والا، یتیم کا خیال رکھنے والا، یتیم کے اخراجات اٹھانے والا، لہو او لغیرہ، خواہ وہ اس یتیم کا رشتہ دار ہو یا اس کا غیر ہو، رشتہ دار نہ ہو، کوئی اور شخص ہو، تو وہ کافل یعنی کفالت کرنے والا، انا وہوا کہاتینی فی الجنہ، فرمایا کہ وہ کافل الیتیم اور میں یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاتینی فی الجنہ، ہم جنت میں اس طرح ہوں گے، اور یہ کہہ کر آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو اٹھا دیا۔ اس انگلی کو، یہ انگشت شہادت ہے، شہادت کی انگلی ہے جس کو سبابہ بھی کہتے ہیں، اور یہ وسطی درمیان کی انگلی ہے۔ واشار مالک بسبابہ والوسطی، تو امام مالک نے سبابہ اور وسطی دو انگلیاں اٹھا کر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دو مبارک انگلیاں اٹھا کر کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ہم جنت میں اس طرح ہوں گے، اتنے قریب ہوں گے، یعنی میری جنت پہ اس کی جنت اتنی قریب ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے اور کتنا بڑا درجہ اور مقام ہے، اور یہ یتیم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کتنی چیزیں ارشاد فرمائی اس بارے میں۔ آپ نے کہا کہ جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے شفقت سے، محبت سے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اتنے اس کو ثواب ہوتا ہے۔ اب ایک سر پر ہاتھ رکھا جائے، لاکھوں بال ہوں گے، اور وہ فرمایا کہ اتنا اس کو ثواب، اس کے بقدر نیکیاں اس کو ملتی ہیں جتنے وہ۔ تو بہت ساری روایات ہیں اس بارے میں، اور بہت ترغیب دی گئی ہے قرآن شریف کے اندر بھی۔ یتیم کے بارے میں بہت ساری تلقین ہے، بہت ساری آیات ہیں جو یتیم کا خیال رکھنے، اس کے مال کو ہڑپ نہ کرنے اور اس کے مال کو نقصان نہ پہنچانے کے بارے میں ہے، اس کے ساتھ رویہ اچھے طریقے کے ساتھ رکھنے کے بارے میں۔ یہ ہمارے معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں کی یہ ایک حسن اور خوبی ہے۔ آج کل ہمارے ہاں اس حوالے سے ایک کمزوری پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے خاندان کے یتیموں کو بھی نہیں سنبھال پاتے، اور باہر جو یتیم ہیں، سچی بات یہ ہے کہ آپ کسی یتیم خانے میں چلے جائیں، پتہ نہیں آپ نے کبھی زندگی میں کبھی کوئی یتیم خانہ وزٹ کیا یا نہیں کیا، وہاں یتیم بچوں کی حالت دیکھ کر آپ کو ترس آئے گا، اور ان کے ساتھ جس قسم کا رویہ رکھا جاتا ہے وہ انتہائی ہولناک ہوتا ہے۔ ہم ابھی تک کوئی ایسے یتیم خانے شاید نہیں بنا پائے جہاں یتیموں کو اپنی اولاد کی طرح پالنے والے نرم دل اور ہمدرد اور خیر خواہ لوگ ہوں گے۔ کچھ نہ کچھ ادارے ضرور ہوں گے، بعض اداروں کے بارے میں نے سنا بھی ہے کہ وہاں اس بارے میں بڑا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن عام طور پر یہ ایک ایسے یتیم خانے بنانا بھی بعض لوگوں کا کاروبار بن گیا ہے، اور وہاں پر یتیموں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہوتا۔ تو مجھے جن چیزوں کا ایک ارمان اور حسرت ہے کہ اپنی زندگی میں جن کاموں کو کرنے کا دل چاہتا ہے، ان میں سے ایک بہت ہی معیاری قسم کا ایسا گھر بنانے کا، ایک ایسا ادارہ بنانے کا جس میں یہ بچے ہوں، اور یہ ان کی تمام صرف جسمانی ضروریات یعنی کھانے پینے کی ضروریات نہیں، بلکہ ان کی ایک اچھی تربیت، ایک اچھے براٹ اپ کے لیے جس قسم کا ماحول چاہیے، جس قسم کی ان کی تمام چیزوں کو تربیت اور ان کے اچھے پہلو کے لیے، اس کا بڑا دل چاہتا ہے کہ کوئی اس کو بنائے اور وہ ایک مثالی نسل پروان چڑھائے وہاں پر، جس سے پتہ چلے کہ یہ ان کو احساس نہ ہو۔ ہم ایک جگہ گئے تو ہم نے ایک شہر گئے تو وہاں ہمیں ایک یتیم خانہ دکھایا جا رہا تھا، تو وہ بچے تھے اور ان کو دیکھ کے دل کٹتا تھا اس خیال سے کہ یہ بیچارے، ان کے پورے خاندان میں کوئی ان کی کفالت پہ راضی نہیں ہوا تو یہ اس یتیم خانے میں آ گئے ہیں۔ تو یتیم خانے کے منتظمین ان بچوں کے سامنے بار بار بتا رہے تھے کہ یہ یتیم ہیں اور یہ ایسے ہیں اور یہ ویسے ہیں اور ان کو یہ ضرورت ہے اور ان کو وہ ضرورت ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ جو بچہ دن میں کئی دفعہ ان مہمانوں کو دیکھتا ہے جو اس کو یتیم کے طور پر، اور پھر بار بار یہ لفظ سنتا ہے کہ یہ یتیم ہے، یہ یتیم ہے، یتیم ہے، اس کی نفسیات پر کتنا برا اثر پڑتا ہوگا، اور وہ کس قسم کے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جائے گا ایسا بچہ، اور یہ صرف اس لیے کہ آنے والوں کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ وہ کوئی
ڈونیشن دیں اس ادارے کو، ہم بچوں کی نفسیات کا لحاظ نہ رکھیں، ان کو جو ماحول چاہیے اس کو نہ دیں، تو یہ ایک بڑی کمزوری والی بات ہے، اور پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ اس طبقے کو سنبھالے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اتنی بڑے فضیلت کا اظہار فرمایا کہ وہ اور میں ایسے ہوں گے جیسے کہ جنت کے اندر جیسے اتنے قریب ہوں، جیسے دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں۔ حدیث نمبر 5 ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد لا يتكلم بالکلمہ من رضوان اللہ، کہ بندہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی بات زبان سے نکالتا ہے، لا یلقی لها بالا، اور اس بات کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتا، کوئی بہت ہی اہمیت کے ساتھ نہیں، یعنی اس کو اس بات کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا اس وقت، اور کہ اس نے کیسی بات کہی، تو یرفع اللہ بہا درجات، اور اس بات سے کہ اللہ کے ہاں اتنی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے کہ اس بات کی وجہ سے اللہ جل شانہ اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اور وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، اسی طرح دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، من سخط اللہ، سخط ناراضگی کو کہتے ہیں، لا یلقی لہا بالا، اس کو بھی کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہوتا، یعنی وہ بھی اس کو کوئی بہت بڑی اہمیت کے ساتھ نہیں بول رہا ہوتا، اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ بات کتنی قبیح ہے، کتنی شنیع ہے، کتنی بری ہے، تو فرمایا کہ یہوی بہا فی جہنم، اور اس کی وجہ سے وہ شخص جہنم کے اندر گر جاتا ہے، چلا جاتا ہے اور پھینک دیا جاتا ہے۔ تو انسان کے بولوں کی، زبان سے نکلنے والے بول کی اہمیت کے بارے میں ہے یہ روایت۔ بعض اوقات انسان کوئی ایسے وقت کے اندر کوئی ایسا کلمہ کہتا ہے، کسی ایسے لمحات کے اندر کوئی ایسی بات کہتا ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کے ہاں بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور اس کو خود نہیں اندازہ ہوتا کہ میں نے کوئی بہت بڑی بات کہہ دی ہے، لیکن اللہ جل شانہ اس بات کی بنیاد پر اس کے درجات جنت کے اندر بلند فرما دیتے ہیں۔ وہ موقع ایسا ہوتا ہے، اس میں دیکھیں حق کہنا کسی ایسے موقع پر جہاں سب لوگ خاموش ہوں، حوصلے کی بات کرنا کسی ایسے وقت میں جہاں سب لوگ ڈرے ہوئے ہوں، اور سچ بول دینا کسی ایسی جگہ میں جہاں جھوٹ کا ماحول ہو، اور اللہ کا نام بلند کر دینا کسی ایسی جگہ میں جہاں غیر اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہو، دین کی بات کر دینا کسی ایسے ماحول کے اندر جہاں پر ہر طرف بے دینی کے راگ الاپے جا رہے ہوں، اس کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ جو شخص کسی ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہتا ہے تو یہ افضل الجہاد ہے، افضل الجہادی کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ ظالم بادشاہ کے سامنے جس سے نقصان کا اندیشہ ہو، اس کے سامنے حق بات کہہ دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ افضل الجہاد ہے، جہاد کی اعلیٰ ترین قسم ہے۔ تو یہ انسان کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ کس موقع کے اوپر کیا ریئیکٹ کرتا ہے، کیسے کیا چیز بولتا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات انسان کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں نے تو ویسے ہی کہا، میں نے تو مذاق میں کہا، میں نے تو کوئی سرسری سا کہا، لیکن وہ بات بڑی سخت ہوتی ہے، بڑی قبیح ہوتی ہے، اور اس بات کی وجہ سے وہ شخص جہنم کے اندر چلا جاتا ہے، اور اس کو اس کا بعض اوقات احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو اپنی زبان کو انسان جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی معمولی سی چیز ہے۔ وہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے حق میں سب سے خطرناک چیز کون سی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے سب سے زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک
ہاتھ میں پکڑ کر فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو تمہیں کسی بڑے نقصان سے دوچار کر سکتی ہے۔ اسی طرح حضرت عقبہ ابن عامر کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، نجات کی صورت کیا ہو، میری نجات کیسے ہو جائے آسانی کے ساتھ، کوئی نجات کا رستہ کیا ہو؟ تو آپ نے مختصر سا جواب ارشاد فرمایا، آپ نے کہا کہ اپنی زبان قابو میں رکھنا، اپنی زبان قابو میں رکھنا، یعنی زبان کو بے لگام مت چھوڑو، اس کو جو ہے وہ معمولی بات مت سمجھو کہ ہم نے جو کچھ کہہ دیا۔ قرآن شریف کے اندر بہت واضح طور پر آتا ہے کہ انسان سے اس کی زبان سے نکلے ہوئے ہر کلمے کے بارے میں، ہر جملے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس سے یہ بڑی اہم ترین بات ہے، اور ایک مسلمان کو اس کی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ سچی بات یہ ہے کہ آج ہماری زبان جو کچھ بھی بول رہی ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، اور ہم نے اس کو بے لگام چھوڑا ہوا ہے۔ خدا جانے وہ کیا وعدے کر رہے ہیں تو وہ جھوٹے نکل رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں تو اس کے اندر مبالغہ ہو رہا ہے، واقعہ بیان کر رہے ہیں تو اس کے اندر خلاف واقعہ چیزیں آ رہی ہیں، اور کسی سے کوئی چیز طے کر رہے ہیں تو اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ یہ سب زبان کے وہ بڑے جرائم ہیں جو ہم جمع کر رہے ہیں اپنے لیے۔ اس لیے زبان کے معاملے کے اندر بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے جہنم دکھائی گئی تو وہاں میں نے عورتوں کی بہت زیادہ تعداد دیکھی، تو میں نے تو صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ عورتیں کیوں زیادہ تعداد میں نظر آئیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اتنی یعنی زبان کے استعمال کے اندر عدم احتیاط، اور دوسرا مزاج کے اندر ناشکری کا ہونا، شکر گزاری کا مزاج نہ ہونا، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں موجود ہوتی ہیں، بجائے ان موجود نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے اور ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے اور ان کی موجودگی سے لطف اندوز ہونے کے، جو نہیں ہوتا اس کی فکر کے اندر زیادہ وقت گزر جاتا ہے۔ کبھی بھی آپ ڈسکشن گھروں کے اندر دیکھیے تو شاید یہ ڈسکشن بڑا مختصر ہوتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے یہ دیا ہے، اللہ نے یہ دیا ہے، اللہ نے یہ دیا ہے، اللہ نے یہ دیا ہے۔ اس کی بجائے یہ گفتگو زیادہ ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے۔ تو موجود نعمتوں پر شکر نہ ادا کرنا اور موجود نعمتوں کی موجودگی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہ ہونا، اور جو نہیں ہے اس کے اوپر تذکرے کرنا اور اس کے نہ ہونے کا ہر وقت ذکر ہونا، اس کے نہ ہونے کا قلق ہونا، اس کے نہ ہونے کا افسوس ہونا، یہ مزاج جو ہے یہ کفران نعمت کا مزاج ہوتا ہے، اور کفران نعمت کا مزاج انسان کو جہنم کے اندر لے جاتا ہے۔ اور اس کے اندر بھی آپ دیکھیں تو اس کا بھی ایک تعلق دل کے ساتھ بھی ہے، اور اس کا ایک تعلق جو ہے وہ زبان کے ساتھ بھی ہے۔ اس بات کی عادت بنائیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، جس چیز پر شکر ادا کریں گے وہ بڑھا دی جائے گی۔ جس چیز پر شکر ادا، کسی چیز کی بڑھوتری چاہتے ہیں وہ چیز بڑھ جائے، اس پہ شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ اور شکر جو ہے وہ صرف اللہ کے سامنے نہیں ہوتا، مخلوق کے سامنے بھی ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا یا نہیں ادا کرتا، وہ اللہ کا بھی نہیں ادا کرتا۔ کیونکہ دیکھیں انسان کے سامنے سے تو انسان کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کسی نے ہمیں کوئی چیز دی اور ہم نے اس کا شکر ادا نہیں کیا، تو جو اصل دینے والا ہے اللہ جل شانہ اس کا کہاں ادا کریں گے؟ اس لیے شکر کی عادت بنائیں۔ اس سے انسان کو اس قدردانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھاتے ہیں، اور اس قدردانی کی وجہ سے انسان اپنے محسنین کا شکریہ ادا کر، جس قسم کے بھی انعامات ہوں، جس قسم کے بھی کسی کے احسانات ہوں، جس قسم کی بھی کسی کی طرف سے ہمدردی اور خیر خواہی ہو، کھلے دل کے ساتھ شکر ادا کرنے کا مزاج ہو، اور اچھے بولوں کے ساتھ، اچھی چیزوں کے ساتھ ان کو اس پہ ان کا جواب دیا جائے، اس سے اللہ جل شانہ خوش ہوتے ہیں۔ اس سے باہم تعلقات اچھے ہوتے ہیں، اس سے آپس کے اندر محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ حدیث شریف کے اندر اس کی جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ جب ہم شکر کی حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ اس پر زیادہ مزید بات چیت ہوگی۔ اگلی حدیث ہے ہمارے پاس، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6487 ہے، اور مسلم میں بھی ہے 7530 نمبر پر، 2822 نمبر پر، اور مسند احمد میں بھی ہے یہ 7530 نمبر پر۔ وہ احادیث جو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے اندر ہوں وہ متفقون علیہ کہلاتی ہیں اور بہت مضبوط حدیثیں سمجھی جاتی ہیں۔ اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ خواہشات نفسانی سے ڈھک دی گئی ہے اور جنت مشکلات اور دشواریوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ حجبہ حجاب، حجاب آڑ کو کہتے ہیں، پردے کو بھی حجاب کہتے ہیں۔ حجبت النار، نار سے مراد جہنم میں آگ کو کہتے ہیں، کہ گویا کہ آگ پر، جہنم پر ایک پردہ ڈال دیا گیا ہے، ایک حجاب ڈال دیا گیا ہے، اور وہ کس چیز کا ہے؟ الشہوات، شہوات سے مراد نفسانی خواہشات۔ اور وحجبت الجنہ، اور جنت پر بھی ایک پردہ ڈال دیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مکارہ، مکارہ کہتے ہیں نفس کو ناپسندیدہ چیزیں، نفس جس کو نہیں پسند کرتا۔ کیا مطلب ہے اس روایت کا؟ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ جنت کہ جہنم بہت بری جگہ ہے، جو بھی اس کا حال سنے گا اس سے پناہ مانگے گا، لیکن نفس کو جو چیزیں پسند آتی ہیں، نفس کی جو مرغوبات ہیں، نفس کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں، وہ جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہوتی ہیں۔ تو انسان در حقیقت نفس کے مطالبات پر عمل کرتا ہے، نتیجتاً جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ جنت کی جب تفصیلات بیان ہوتی ہیں، جنت کا جب منظر بیان ہوتا ہے، جنت کی جب نعمتیں بیان ہوتی ہیں، تو ہر دل اس میں جانے کو چاہتا ہے۔ کون سا دل ہے جو جنت میں جانے کو نہیں چاہتا؟ مگر جنت میں جانے کا رستہ ان چیزوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے، ان چیزوں سے ہو کر جاتا ہے جو نفس کو پسند نہیں ہے، نفس نہیں پسند کرتا۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ جنت میں جانے والے اعمال میں سے ایک اہم ترین عمل فرض نماز کا عمل ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو پتہ ہے نماز کی فرضیت کے بارے میں، یہ بھی پتہ ہے کہ اس کی آخرت کے اندر کتنی سخت باز پرس ہے، اور فرض نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ کیوں فرض نماز چھوٹ جاتی ہے؟ کیوں جماعت چھوٹ جاتی ہے مردوں سے؟ کیوں بر وقت نماز چھوٹ جاتی ہے خواتین سے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ایک مشقت ہے، اور اس مشقت پر نفس آمادہ نہیں ہوتا، اس کو ذرا کھینچ کر لانا پڑتا ہے۔ یہ تو فرض ہے، چلیں نوافل کی طرف چلے جائیں۔ تہجد کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اور تہجد کے کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام پر تو فرض ہوتی ہے، ہم میں سے ہر شخص کو اس کی اہمیت معلوم ہے۔ تہجد پر کیوں نہیں اٹھا جاتا؟ تہجد کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ کہ نفس کو پسند نہیں۔ اس وقت میں نیند قربان کرنا، نیند سے اٹھنا، وضو کرنا، مصلی پر کھڑا ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مکارہ ہیں۔ مکارہ کا مطلب نفس کی ناپسندیدہ چیزیں، وہ دشواریاں ہیں، وہ مشکلات ہیں جو عام نفس کو پسند نہیں ہیں، الا یہ کہ اس نفس کا تزکیہ ہو جائے، الا یہ کہ اس نفس کی اصلاح ہو جائے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تہجد کا وقت ہو جاتا ہے اور میری آنکھ کھل جاتی ہے اور بستر سے اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، تو میں ایک تصور کرتا ہوں، اور اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے کرتا ہوں۔ تصور یہ میں کرتا ہوں کہ اگر اس وقت، رات کے اس سمے، رات کے ان لمحات میں، اگر مجھے ایوان صدر سے یا ایوان وزیر اعظم سے کال آ جائے کہ آپ کو پرائم منسٹر صاحب نے بلایا ہے ملاقات کے لیے، یا صدر مملکت آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو کیا میرا نفس ایسے ہی سستی اور کسل مندی کے ساتھ پڑا رہے گا اور اٹھنے میں پس و پیش کرے گا اور اٹھنے سے انکار کرے گا، یا وہ اچانک ایک اس کے اندر بجلی اور حرارت پیدا ہو جائے گی اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ وہ جلدی جلدی تیاری کرے گا، اور اب جو دستیاب بہترین تیاری ہے، سب سے بہترین کپڑے نکالے جائیں گے، سب سے بہترین جوتے نکالے جائیں گے، اور اگر مزید تیاری کا وقت ہو تو وہ تیاری کی جائے گی، اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ، چاہے رات کے 2 بج رہے ہیں 2:30 بج رہے ہیں، میں روانہ ہو جاؤں گا۔ تو یہ
دنیا کے ان حقیر عہدوں جن کی کوئی حیثیت نہیں اللہ جل شانہ کے سامنے، ان کے لیے تو نفس اتنی سرگرمی کے ساتھ تیار ہو جائے گا، تو اللہ جل شانہ جو تہجد کے وقت کے اندر جس کی رحمت آسمان دنیا پر آ کر انسانوں کو پکار رہی ہوتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ جل رحمت الہی یہ سمائی دنیا پر آسمان دنیا پر آ جاتی ہے اور کہتی ہے حل من مستغفرن، کوئی ہے جس کو مغفرت چاہیے، کوئی ہے جو اپنی بخشش چاہتا ہو کہ اس ٹائم میں اٹھ کے مجھ سے بخشش مانگ لے کہ میں اس کو بخش دوں؟ حل من مسترزقین، کوئی ایسا ہے جس کو رزق چاہیے کہ میں اس کو اس وقت میں رزق دے دوں اگر اس کو درکار ہو؟ تو اس آواز پر تو نفس میں جنبش نہ پیدا ہو، اس آواز پر تو نفس اٹھنے کو آمادہ نہ ہو، اور دنیا کا کوئی عہدیدار اگر بلا لے جس کی بادشاہی بھی عارضی اور جس کی حکومتیں بھی عارضی اور جو خود بھی محتاج اور وہ انتہائی اللہ جل شانہ کے محتاج ترین لوگوں میں سے ایک وہ بھی، اور اس پر ہم چل پڑیں، تو فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ جب کہتا ہوں نفس کو کہ دیکھو کتنی یہ بری بات ہے اور کتنی بےغیرتی کی بات، تو کہتے ہیں اس سے مجھے اٹھنے کے اندر آسانی ہوتی، پھر نفس اٹھنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اس کی پوری، کہ وہ ساری چیزیں اس میں سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ فرائض آئیں گے، فرائض کی پوری پاسداری کرنی چاہیے، اور کرنے والے کاموں میں اور نہ کرنے والے کاموں میں حرام آئیں گے، حرام سے بچنا چاہیے۔ پھر اس سے اگلا مرحلہ کہ دوسری طرف سے انسان نوافل کو بھی اور دیگر چیزوں کی بھی کوشش کرے، اور اس طرف سے انسان پھر مکروہات سے بھی بچنے کی کوشش کرے، یعنی یہاں پہلے فرائض کا اہتمام کرے پھر نوافل کا اہتمام کرے، وہاں پہلے حرام سے بچے پھر مکروہ سے بھی بچنے کی کوشش کرے۔ تو خیر یہ اس حدیث شریف پر ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری ترمذی شریف میں موجود ہے، ابو داؤد میں بھی موجود ہے، کہ جب اللہ جل شانہ نے جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا تو جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی طرف بھیجا اور ان سے کہا کہ جبرائیل دیکھ کر آؤ ہماری جنت کیسی ہے۔ تو وہ گئے اور واپس آ کر کہا کہ یا اللہ تیرے عزت کی قسم، جو جنت میں نے دیکھی تیری جیسی ہے، جو اس کے متعلق سن لے گا اس کی نعمتوں کے بارے میں، اس میں تو نے جو جنتیوں کی مہمانی کے لیے جو تو نے یہاں یا اللہ جو کچھ تو نے پیدا کیا ہوا ہے اور جو تو نے دنیا جہان کی نعمتیں وہاں رکھی ہوئی ہیں، جو اس کو سن لے گا یا اللہ وہ تو اس میں داخل ہو کر رہے گا، یعنی اس میں داخلے کے لیے جو کرائٹیریا ہے، اس میں داخلے کے لیے جو ایلیجبل ہونا ہے اس کا، وہ اس کی بھرپور محنت کرے گا، اس جنت کو کوئی نہیں ہاتھ سے جانے دے گا جس کو اس کے حالات پتہ چل گئے۔ جبرائیل نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس جنت کو مشقتوں اور مجاہدات سے ڈھک دیا، اس پر ایک پردہ ڈال دیا ہے جو مشقتوں کا ہے، مجاہدات کا ہے، یعنی محنت کرنی پڑے گی اور نفس کے خلاف لوگوں کو چلنا پڑے گا تب وہ اس تک پہنچیں گے۔ پھر تو اب جب یہ پردہ ڈل گیا مشقتوں کا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جاؤ دوبارہ دیکھ کر آؤ، جبرائیل سے کہا، تو دیکھ کر آئے تو کہا کہ یا اللہ اب تو مجھے اندیشہ ہے کہ شاید کوئی بھی اس میں نہ جا سکے، آپ نے تو اس کو مشقتوں کے پل سے گزر کر اس میں داخلے کا رستہ بنا دیا، مجھے تو اندیشہ ہے کہ شاید اس میں کوئی نہ جا سکے۔ تو پھر اللہ جل شانہ نے کہا کہ اب جاؤ اچھا اب جہنم دیکھ کر آؤ، تو جبرائیل جہنم دیکھ کر آئے تو کہا کہ یا اللہ تیری عزت کی قسم، جو اس جہنم کے بارے میں سن لے گا وہ اس میں نہیں جائے گا۔ نہ جانے کا مطلب یہ کہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو اس کو جہنم میں لے جائے، کسی ایسے کام میں مبتلا نہیں ہوگا جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو لذتوں سے، نفسانی مزوں سے اور خواہشوں سے اور شہوتوں سے ڈھک دیا، پردہ ڈال دیا اس کا۔ اور پھر جبرائیل سے جبرائیل اب جا کر دیکھو، اب جب جبرائیل گئے تو واپس آ کر کہا کہ یا اللہ تیری عزت کی قسم، مجھے اندیشہ ہے کہ اب کوئی سے بچ نہیں سکے گا، یہ لذتیں، یہ مزے، یہ خواہشات نفس، یہ شہوات، یہ اس کو جہنم کے اندر لے کر جائیں گی، یعنی اس کے اوپر ایک ایسا نفس انسانی کو لبھا دینے والی چیزیں اس کے ساتھ وہ ہیں کہ یہی اب آپ سوچیں گے اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا فائدہ؟ یہی انسان کا امتحان ہے، یہی دنیا کے اندر ہماری جو آمد کا
میں جو آزمائش ہے ہمیں جس کا سامنا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو پیدا اس لیے کیا ہے کہ میں جان لوں کہ تم میں سے کون شخص اس امتحان کو پاس کرتا ہے کہ اچھا عمل کرتا ہے، احسن عملا، بہترین عمل کرتا ہے۔ اور یہی انسان کی فرشتوں کے اوپر فضیلت کی بنیاد ہے، یہی انسان کی تمام مخلوقات پر فضیلت کی بنیاد ہے۔ اور جو جتنا اپنی خواہشات کا خون کرتا ہے، جو جتنا اللہ کے لیے چیزوں کو چھوڑتا ہے، پھر اللہ جل شانہ اس کو آخرت میں تو نوازتے ہی ہیں، دنیا کے اندر بھی اس کو بہت زیادہ اللہ جل شانہ نوازتے ہیں۔ تو یہ اس حدیث شریف کا مفہوم ہوا کہ حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، کہ جنت جو ہے وہ، جہنم جو ہے وہ خواہشات کے ساتھ ڈھک دی گئی ہے، اور جنت جو ہے وہ ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ ڈھک دی گئی ہے۔ 7ویں حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ قرب قیامت کے زمانے کی کچھ چیزوں کا اس کے اندر ذکر ہے۔ ویسے ہم فتن کی احادیث انشاءاللہ الگ سے پڑھیں گے، قرب قیامت کی جس میں نشانیاں، دجال، قیامت کی علامات، اشراط الساعہ جس کو کہتے ہیں، وہ انشاءاللہ وہ بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں، آخری زمانوں میں کیا ہوگا، کس زمانے میں کیا چیز شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ دنیا کی عمر تھوڑی رہ گئی ہے، ان کو انشاءاللہ مستقل پڑھیں گے۔ یہ روایت پڑھ لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ضيعت الامانہ فانتظر الساعة قال كيف اضاعتها يا رسول اللہ قال اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگوں سے امانت ضائع ہو جائے تو پھر تم قیامت کا انتظار کرو۔ تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ امانت کس طرح ضائع ہوگی؟ فرمایا کہ جب معاملہ نااہل لوگوں کے سپرد ہو جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اچھا، یہ امانت بہت وسیع لفظ ہے قرآن شریف کے اندر، وسیع المفہوم لفظ ہے، بہت ساری اس میں اس کے مفاہیم ہیں۔ دین کو بھی امانت کہا، یہاں اس سے مراد مسلمانوں کے، انسانوں کے معاملات ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت اور خلافت ہے، اور اس کے اندر امارت اور قضاء ہے، امیر بننا، قاضی بننا، حاکم بننا، خلیفہ بننا، کہ اس جگہ پر جب نااہل لوگ آ جائیں اور ان کے پاس مناصب ہوں اور اس اپنی نااہلی کی وجہ سے وہ اس کے اندر خیانت کریں، ایمانی تقاضوں کو پامال کریں، تو یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ ایک اور روایت ہے اور وہ بڑی عجیب ہے اس بارے میں۔ بخاری شریف کے بہت مشہور شارح ہیں، شرح بخاری کی ان کی ہے ابن بطال کے نام سے، وہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں دھوکہ دہی بہت عام ہوگی، اس میں جھوٹے کی تصدیق کی جائے گی اور سچے کی تکذیب کی جائے گی۔ جھوٹے کو سچا کہا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، یعنی جو جھوٹ بول رہا ہوگا اس کی موافقت کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہوں گے، جو سچ کہہ رہا ہوگا وہ تنہا ہو جائے گا، وہ اکیلا ہوگا، اس کی تصدیق کرنے، اس کو جھوٹا کہا جا رہا ہوگا، اس کو لان تان اور ملامت کی جا رہی ہوگی سچ بولنے کے اوپر، اور جھوٹ بولنے پر واہ واہ ہو رہی ہوگی، اس کے اوپر داد و تحسین کے ڈونگرے برسائے جا رہے ہوں گے۔ اور کہا کہ خیانت کرنے والوں کے پاس امانت رکھی جائے گی، امانتیں خائنین کے پاس جمع ہو جائیں گی، جیسے ملکی خزانہ امانت ہے سب سے بڑی، وہ خائن لوگوں کے پاس چلا جائے گا، اس میں خیانت کرنے والے لوگوں کے پاس چلا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو شخص امین سمجھا جائے گا، یعنی امین ہوگا یا اس کو امین ہونا چاہیے، تو وہ خیانت کرے گا،
اور اس کے بعد فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ لوگوں کے معاملات کے اندر، یعنی جو ذمہ داری کی باتیں ہوں گی، اہمیت کی باتیں ہوں گی، جن باتوں کو کرنے کے لیے کوئی اہلیت ہونی چاہیے، جن معاملات میں پڑھنے کے لیے کوئی لیاقت ہونی چاہیے، عام آدمی اس پر تبصرے کرے گا، معمولی شخص بھی اس پر اپنی رائے کا اظہار کرے گا۔ یعنی بڑے معاملات پر وہ لوگ اظہار خیال کر رہے ہوں گے اور رائے زنی کر رہے ہوں گے جن کا ان معاملات کو سمجھنے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس کو سمجھنے کی کوئی اہلیت نہیں رکھتے ہوں گے۔ میں جب یہ حدیث سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کہ یہ آج کل کے اینکرز کے بارے میں، اور یہ شاید آج کل کے صحافیوں کے بارے میں، اور ہر موقع کے اوپر، ہر موضوع کے اوپر بغیر کسی اہلیت کے بے تکان بولنے والوں کے بارے میں گویا کہا جا رہا ہو کہ یہ سب قرب قیامت کی نشانی ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ جھوٹ، پروپیگنڈا ایک منظم انڈسٹری کی شکل اختیار کر گیا، باقاعدہ ادارے اور گروہ اور افراد منظم ہو گئے ہیں، منظم کر دیے گئے ہیں کہ جو جھوٹ کا کارخانہ چلائیں گے، جو حقیقت کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے۔ تو یہ کتنی ایک اسلامی معاشرے میں، ایک مسلمانوں کے اندر خاص طور پر جہاں جھوٹ کی کتنی سخت ممانعت ہے، وہاں کتنی خطرناک بات ہے۔ پھر امانتیں ضائع کی جائیں گی۔ امانت کا معاملہ بڑا سخت ہے، بہت ہی پیچیدہ ہے۔ ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خیانت کا آغاز ہوتا ہے، قلم کاغذ سے خیانت کا آغاز ہوتا ہے، دفتروں کے اندر سرکاری اسٹیشنری ہوتی ہے، اور ہمارے پاس تھوڑی بہت چیزیں ہوتی ہیں اپنے اداروں کی، اپنی کمپنیوں کی، جس میں مالکان امانت سمجھ کر ہمیں کچھ چیزیں مخصوص کاموں کے استعمال کے لیے دیتے ہیں۔ کیسی بے دردی کے ساتھ استعمال ہوتی ہے اور کتنی لاپرواہی کے ساتھ استعمال ہوتی ہے۔ اداروں کی، محکموں کی، کمپنیوں کی، آپ کبھی دیکھیں ان کی گاڑیوں کا استعمال کیسے ہو رہا ہے، اس میں فیول کا استعمال کیسے ہو رہا ہے، دفتروں کے اندر بجلی کا استعمال کیسے ہو رہا ہے، اس میں گیس کا استعمال کیسے ہو رہا ہے، پھر عہدہ امانت ہے، اس کا استحصال کیسے کیا جا رہا ہے، ذمہ داریاں امانت ہیں، اس کا استحصال کیسے کیا جا رہا ہے۔ آپ کو پورا معاشرہ لگے گا کہ اس میں کوئی امین تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ ہر شخص کو جس درجے کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ اسی درجے کی خیانت کر رہا ہے۔ والدین کے پاس اولاد امانت ہے، اولاد امانت ہے، اللہ کی امانت ہے، اس میں کتنی خیانت ہے، اس کی تربیت میں کتنی خیانت ہے۔ بچوں کو درست راہ پر نہ، بچپن سے جب اس کے بہت ساری چیزیں انسانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، اس وقت میں ان کو صحیح تربیت نہ کرنا، جو ان کی دینی ضروریات ہیں اس کو پورا نہ کرنا، جو ماحول ان کو چاہیے گھر کا ایک اچھی اٹھان کے لیے وہ ان کو نہ فراہم کرنا۔ جس قسم کے تعلیمی اداروں میں ان کی اچھی تربیت ہو سکتی ہے، ان کو درست تعلیم فراہم کی جاتی ہو، ان کی ضرورت کی تعلیم فراہم کی جائے، اس کا انتخاب نہ کرنا، اس کی بجائے نام و نمود کے لیے، اپنے معاشرے کے اندر اس بات کے لیے کہ میرا بچہ کسی بڑے مہنگے اسکول میں جاتا ہے، اس بنیاد پر اداروں کا انتخاب کرنا، اور پھر جب وہاں بچے بگڑ جائیں اور وہ ایک اور راہ اختیار کر لیں، پھر پریشانی اور تردد و فکر کا شروع ہونا۔ یہ سب خیانتیں ہیں اور ان سب کے بارے میں آخرت کے اندر پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلا تصور جو ہمیں پیدا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ کس کس چیز پر امانت کا اطلاق ہوتا ہے، کس کس چیز کو امانت کہا گیا۔ دین کو امانت کہا گیا، اپنے جسم کو امانت کہا گیا، یہ جسم ہمارے پاس امانت ہے، یہ آنکھیں امانت ہے، زبان امانت ہے، کان امانت ہے، اس میں خیانت کی اجازت نہیں۔ اس کی خیانت کیا ہے؟ ان اعضاء کو ان چیزوں میں استعمال کرنا جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہوئی ہے۔
آنکھ کا غلط استعمال آنکھ کی خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو آنکھ کی خیانت کا تو ذکر ہی، خیانت خائنۃ الاعین، اللہ نے کہا کہ میں تمہاری آنکھوں کی خیانت بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اس کو خیانت ہی کا لفظ فرمایا کہ آنکھ کے غلط استعمال کو کہا یہ خیانت ہے، زبان کے غلط استعمال کو کہا ہے خیانت ہے، ذہانت کے غلط استعمال کو کہا ہے کہ یہ خیانت ہے۔ تو ہمیں جب یہ سارا شعور حاصل ہو جائے امانت کا، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم امین ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم امین کس کو سمجھتے ہیں؟ سادگی کے ساتھ کہ مجھے اگر کسی نے پیسے پکڑائے کہ صاحب یہ رکھ لو، چند دن بعد مجھے لوٹا دینا، اور چند دن بعد جب اس نے مجھ سے مانگے تو میں نے اس کو واپس کر دیے، تو میں سمجھتا ہوں مجھ سے بڑا امین تو دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ یہ اتنا سادہ کنسپٹ نہیں ہے امانت کا، اتنی سادی سی بات نہیں ہے امانت کے۔ ہر نعمت انسان کے پاس امانت ہے، اور دین بھی امانت ہے، اور جسم بھی امانت، اور تو اور حدیث شریف میں آتا ہے المجالس بالامانہ، مجلس امانت ہے۔ مجلس امانت ہے، ہم تین بندے بیٹھے، ہمارے درمیان ایک گفتگو ہوئی، یہ گفتگو امانت ہے، یہ میں کہیں اور نقل نہیں کر سکتا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص تم سے کوئی بات کر رہا ہے اور بات کرتے ہوئے اس نے دائیں بائیں یوں دیکھا کہ وہ اس بات کو ذرا دوسروں سے چھپا کے تم سے کر رہا ہے، اب یہ بات امانت ہے، چاہے اس نے نہیں کہا تب بھی امانت ہے۔ یعنی اگر تم سے بات کرتے ہوئے ایک شخص کا لہجہ رازدارانہ ہے، آواز پست کر لی ہے، تھوڑا کان کے قریب ہو گیا ہے، یا دائیں بائیں دیکھا ہے کہ کوئی اور تو نہیں موجود، پھر آپ سے ایک بات کی، یہ بات امانت ہے، یہ بات کسی اور کو نہیں کی جا سکتی۔ اس روشنی میں آپ دیکھیں اور ہم لوگ یہ طے کریں کہ ہم لوگ امین ہیں یا خائن، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم تو امین نہیں ہیں۔ ہم تو صرف پیسوں کو امانت سمجھتے تھے، ہم نے آج تک کسی کے پیسے نہیں کھائے، اگر اس نے ہمارے پاس رکھوائے ہیں تو واپس کر دیے تو ہم اس سے امین ہو جائیں گے۔ یہ امانت کا ایک جز ہے، پوری امانت جو ہے ان ساری چیزوں کے اوپر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت کا ضیاع، امانت کو ضائع کرنا اس قدر برا اور بڑی بات ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، اس کے بعد تم قیامت کا انتظار کرو گے، قیامت آ جانی چاہیے۔ اچھا جی آگے چلیے، حدیث نمبر 8 ہے، حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابی حدثنا الاعمش حدثنی شقیق سمعت عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما يقضى بین الناس بالدماء۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما يقضى، اول ما يقضى کا مطلب ہے سب سے پہلے جس چیز کا لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوگا، بین الناس لوگوں کے درمیان، یقضى فیصلہ ہوگا، اول سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ ہوگا بین الناس لوگوں کے درمیان، بالدماء خون کا، خون کا فیصلہ سب سے پہلے ہوگا۔ کیا مطلب خون کا فیصلہ سب سے پہلے ہوگا؟ قتل کا فیصلہ سب سے پہلے ہوگا۔ اللہ جل شانہ کو جو اکبر الکبائر جو گناہ ہے، کبیرہ ترین جو گناہ ہے، ان میں سے ایک گناہ جو ہے وہ خون ناحق، قتل ناحق، تو کہا قتل ناحق کا جو ہے فیصلہ ہے یہ سب سے پہلے ہوگا۔ اچھا ایک اور روایت ہے جس میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ نماز کا ہوگا، نماز کی پوچھ ہوگی۔ تو ان دونوں وہ بھی حدیث شریف ہے اور صحیح حدیث ہے، ان دونوں احادیث کے درمیان علماء نے تطبیق یہ کی ہے، یعنی اس کے درمیان دونوں کو میں مطابقت یوں لائی گئی ہے کہ کہا کہ فرمایا گیا ہے کہ حقوق اللہ میں، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی، اور بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے وہ قتل کی پوچھ ہوگی، خون ناحق کی پوچھ ہوگی۔ یہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن شریف کے اندر ہمیشہ کی جہنم، اگر قتل ناحق ہے، ہمیشہ کی جہنم کی وعید سنائی گئی ہے کہ یہ شخص جو ناحق قتل کا ارتکاب کرے گا تو وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ بہت سخت ترین بات ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ وہ کہا گیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا،
کہ جس شخص نے کسی نفس کو قتل کیا وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے ساری انسانیت مار دی. یعنی ایک فرد قتل کیا، اس کا گناہ یوں سمجھو کہ گویا اس نے پوری انسانیت کو موت کے گھاٹ اتار دی. اتنا بڑا جرم ہے یہ انسانیت کے خلاف، قتل ناحق اور خون ریزی، فساد فی الارض، جو خون ریزی کے اوپر منتج ہو. تو یہ آج کتنا ارزاں ہو گیا خون، معمولی معمولی جھگڑوں کے اوپر. آپ قصے سنیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. میں کچھ عرصہ پہلے چارسدہ ایک علاقہ ہے، تو میں وہاں سے گزر رہا تھا، تو وہاں کے جو میرے مقامی میزبان تھے انہوں نے مجھے ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا، ایک قطع اراضی، پیس آف لینڈ دکھایا جو بے آباد پڑا ہوا تھا، یعنی اس کے اوپر فصل نہیں تھی، اور اس کے دائیں بائیں بڑی لہلہاتی ہوئی فصلیں تھیں. تو مجھ سے کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ آپ نے دیکھا یہ ایک زمین کا ٹکڑا ویران پڑا ہوا ہے، اس پہ فصل نہیں ہے، اور اس کے دائیں بائیں کتنی زرخیز فصل ہے. میں نے کہا ہاں یہ نظر آ رہا ہے. کہنے لگے کہ اس ٹکڑے کے اوپر 2 خاندانوں کی لڑائی ہوئی اور دونوں طرف سے 22 لوگ قتل ہوئے. اس کے اوپر 22 افراد اس ٹکڑے کے اوپر قتل ہیں، اور اب دونوں خاندان مفرور ہیں. یہاں سے ایک نے دوسرے کے 7-8 بندے مارے، دوسرے کے 10-12 بندے مارے. دونوں خاندان مفرور ہے، اور وہ زمین ویران بے آباد پڑی ہوئی تھی وہاں پر، جس کی خاطر اتنا خون بہایا گیا تھا. عبرت ہوتی ہے. تو پھر بھی میں کہتا ہوں ایک قطع اراضی تھا. آپ سنتے ہوں گے ایک مرلے کے لیے قتل، آپ سنتے ہوں گے 10,000 روپے کے لیے قتل، آپ سنتے ہوں گے اس سے بھی تھوڑی تھوڑی رقموں کے لیے. یہ شاید ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنی سخت ترین چیز ہے. اگر کسی کو اس کا اندازہ ہو جائے تو کبھی بھی وہ اس کا ارتکاب نہیں کر سکتا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے وہ کبھی اتنا آگے نہیں جا سکتا. تو یہ بتایا گیا کہ اول ما یقضى بین الناس، لوگوں کے درمیان سب سے پہلے قتل کے فیصلے کیے جائیں گے. حدیث نمبر 9، عن صہیب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن. یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور مسلم شریف میں حدیث نمبر 2999 ہے، اور مسند احمد میں بھی ہے، دارمی میں بھی ہے، کہ صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضر شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. بڑی تسلی والی حدیث ہے. یعنی اس حدیث شریف کو سن کر تو انسان کے سارے تفکرات ختم ہو جانے چاہیے. بالکل ٹینشن، ڈپریشن، پریشانیاں، مشکلات، آزمائشیں ختم ہو جانی چاہیے. کیسے؟ صہیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، کیا ہی خوب معاملہ ہے مومن کا، کتنا زبردست معاملہ ہے مومن کا. کیسے؟ کہ ان امرہ کلہ خیر، کہ اس کا تو سارا معاملہ سراسر خیر ہی خیر ہے. یعنی مومن کی زندگی میں تو ہر صورت خیر ہے. اور کہا کیا ہی خوب بات ہے، کیا زبردست بات ہے، کتنا تسلی بخش بات ہے کہ مومن، یعنی مومن مرد ہو یا عورت، ان امرہ کلہ خیر، اس کا تو معاملہ سراسر خیر ہی خیر ہے، شر کا تو گزر نہیں ہے. کیسے؟ اور پھر فرمایا وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ سہولت صرف مومن کو دستیاب ہے. یعنی یہ معاملہ صرف مومن کا ایسا ہے، کسی اور کا نہیں. مومن کا معاملہ صرف ایسا ہے کہ اس کے لیے ہر صورت خیر ہے، دائیں بھی خیر ہے، بائیں بھی خیر ہے. وہ کیا کہتے ہیں، محاورہ کیا ہے کہ چت بھی اور پٹ بھی دونوں صورتیں خیر ہے، سکے کی دونوں طرفیں خیر. ٹاس ہوتا نا، یہ نکلے یہ نکلے، دونوں خیر ہے. کیسے؟ ان اصابتہ سراء، اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے، کوئی مسرت پہنچتی ہے، کوئی نعمت پہنچتی ہے، کوئی راحت پہنچتی ہے،
کوئی آرام پہنچتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور جب وہ شکر ادا کر لیتا ہے نعمت کے اوپر تو فکان خیر لہ، وہ نعمت اس کے لیے خیر بن جاتی ہے، وہ نعمت اس کے لیے اللہ کی رضا کی چیز بن جاتی ہے۔ دیکھیں ہم کبھی کبھی اچھی چیز پہننے کا دل چاہتا ہے نا، لوگوں کو اچھے کپڑے پہننے کا دل چاہتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اگر میں نے کسی شخص کو کچھ نعمت دی ہے تو اس نعمت کے آثار اس کے اوپر نظر آئیں۔ یعنی یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اللہ پاک نے خوب مالی وسعت سے نوازا ہو اور یہ فقیروں جیسا حال اپنا بنا کے رکھے کہ اللہ کی نعمتیں اس پہ نظر ہی نہ آئیں، حالانکہ دی ہوئی ہیں اللہ جل شانہ۔ تو اللہ جل شانہ اپنی نعمتوں کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں بندے کے اوپر، جائز حلال مال ہو اور اسراف اور فضول خرچی سے بچتے ہوئے۔ تو جب کوئی بندہ نعمت انجوائے کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کو خیال آئے کہ میں نعمت اس لیے اس کا استعمال کر رہا ہوں، اس نعمت کو، کہ اللہ جل شانہ خوش ہوں گے کہ میں نے اس کو نعمت دی، اس نے اس کو شکر کے ساتھ استعمال کیا۔ یہ دیکھیں اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ہم جب کسی کو تحفہ دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں نا کہ وہ استعمال کرے۔ اس کو آپ نے کسی کو جوڑا دیا، کسی سے آپ کو محبت ہے، آپ نے اس کو ایک جوڑا پہننے کے لیے دیا، وہ جوڑا اس کے جسم پر دیکھ کر آپ کو اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ آپ کو کسی سے تعلق ہے، آپ نے اس کو قلم تحفے کے اندر دیا، اس قلم کو اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ بلکہ لوگ محبت کرنے والے تو جب کوئی تحفہ لاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ضرور خود استعمال کیجیے گا، ضرور خود پہنیے گا، ضرور خود اس کو استعمال میں، ان کو اس سے خوشی ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ بھی اپنی مخلوق کے اوپر اپنی نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ میں نے اس کو نعمت دی، اس نے قدر کے ساتھ، شریعت کی رعایت، حدود شرع کی رعایت کے ساتھ اس نے جو ہے وہ اس کو استعمال کیا۔ تو نعمت فین، اگر اس کو ان اصابتہ سراء، جب اس کو نعمت ملی، خوشی ملی، راحت ملی، آرام ملا تو شکر ادا کرتا ہے، فکان خیر لہ، وہ چیز اس کے لیے خیر بن جاتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچی، اس کو کوئی نقصان ہوا، چاہے وہ مالی نقصان ہو، چاہے وہ جانی نقصان ہو، چاہے وہ کوئی پریشانی ہو، چاہے وہ کوئی بری خبر ہو، تو مسلمان کیا کرتا ہے؟ صبر، یہ اس پہ صبر کر لیتا ہے، فکان خیر لہ، یہ اس کے لیے خیر بن جاتی ہے۔ صبر اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے اثرات پھر دنیا اور آخرت میں مرتب ہو جاتے ہیں، اور وہ اثرات جو صبر کا جو نتیجہ ملتا ہے وہ اس تکلیف سے جس کے عوض میں صبر کیا ہوتا ہے اس سے ہزار ہا درجے زیادہ بڑی چیز ہوتی ہے، ہزار ہا درجے بڑی چیز ہوتی ہے۔ صبر تو ایک لمحے کے لیے رک جانے کو کہتے ہیں، صبر تھوڑی دیر کا ہوتا ہے۔ جو جذبات آئے ہیں کسی صدمے کی وجہ سے، اس کو کنٹرول کر لینے کا نام ہے۔ مثلا کسی چیز پر جذبہ غصے کا بن جاتا ہے، صبر غصہ پی لینے کا نام ہے۔ کسی چیز کے اوپر کسی نفسانی خواہش پر عمل کرنے کا تقاضا پیدا ہو جاتا ہے، صبر اس کو روک دینے کا نام ہے، خوف الہی سے رک جانے کا نام ہے۔ اور جس نے یہ چند لمحوں کا کھیل، چند لمحوں کی بات، چند منٹوں کی کیفیت کا ضبط، اور اس کے بعد اجر، اس کا کوئی حساب ہی نہیں، اس کے نتیجے میں زندگی پر اثر، اس کا کوئی حساب ہی نہیں، آخرت کے اندر اس کا عوض، اس کا کوئی حساب ہی نہیں، دنیا کے اندر اس کے فوائد، اس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ تو کہا کہ فکان خیر لہ، خیر کا مطلب ہوتا ہے سراپا بھلائی، تو فرمایا کہ یہ صبر کرنا اس کے لیے سراپا بھلائی بن جاتا ہے، بھلائی ہی بھلائی۔ تو یہ مطلب تھا اس بات کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن، کیا ہی عجیب معاملہ ہے مومن کا، مطلب کیا ہی خوب معاملہ ہے مومن کا، کتنا اچھا معاملہ ہے مومن کا، کیا مطلب وہ بلے بلے ہے مومن کی۔ اس سے مجھے یاد آیا اللہ والوں کے عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ ہمارے سندھ کے بزرگوں میں سے ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے، سلسلہ قادریہ راشدیہ کے مشائخ میں سے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا نام حافظ صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ بھرچونڈی ایک جگہ ہے سندھ کا، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس میں وہ رہتے تھے اور بڑے اللہ والے تھے، لوگ ان کے پاس آتے تھے۔ تو حضرت کو نا گردوں کا درد ہوتا تھا، گردے میں جو تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے، یہ گردے کی تکلیف سخت بیماریوں میں شمار ہوتی ہے، جس کو ہو اس کو پتہ ہوتا ہے۔
کہ گردے کا درد کتنا شدید ہوتا ہے. تو ان کی ایک جھونپڑی سی تھی، اس کے اندر ریت بچھی ہوتی تھی، اور جب گردے کا درد آتا تھا تو وہ اس کے اوپر لوٹنیاں کھاتے تھے، لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے درد کی شدت کی وجہ. دیکھیے وہ زمانہ پین کلرز تو تھی نہیں کہ کوئی پین کلر ٹیکا لگوا لیا، کوئی پین کلر گولی لے لی، درد کو برداشت ہی کرنا ہوتا تھا اور کوئی صورت نہیں ہوتی. تو ان کے شاگرد، ان کے مرید جب ان کے پاس جاتے تھے اس کیفیت میں، تو ان کی زبان پر کچھ اشعار ہوتے تھے. تو وہ اس لوٹ پوٹی کیفیت میں کہا کرتے تھے کہ مہر سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ. مہر کہتے ہیں محبت کو، کہ یا مہر سجن، سجن کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ، سجن اللہ. مہر سجن یعنی سجن کی محبت، سجن کی عنایت، سجن کا لطف و کرم، سجن کی نعمتیں دم بدم کا، ہر وقت ہی ہر وقت، سارا دن نچھاور ہے نعمتیں اللہ پاک کی، بوچھاڑ ہے اللہ کی نعمتوں کی، دم بدم ہے مہر سجن. اور کہا قہر سجن یعنی سجن کی طرف سے کوئی مشکل اور آزمائش گاہ گاہ، کبھی کبھی آتی ہے. یعنی سجن مہر یعنی محبت کا معاملہ تو ہر وقت کرتا ہے، اور قہر کا یعنی آزمائش کا معاملہ کبھی کبھی کرتا ہے. تو این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ. کہا یا اللہ یوں بھی تجھ سے راضی اور یوں بھی تجھ سے راضی، تو مہر کا معاملہ کرے تو بھی راضی، تو قہر کا معاملہ کرے تو بھی راضی، دونوں صورتوں میں یا اللہ تیری واہ واہ، دونوں صورتوں میں اللہ ہم تجھ سے راضی. کیسی معرفت کی کیفیت ہے کہ انسان کی، یعنی تکلیف سے لوٹ پوٹ ہوتا ہوا انسان اللہ کو واہ واہ کہہ رہا ہے کہ یہ سجن پھر بھی تیری واہ واہ، اور اس وقت بھی کہہ رہا ہے کہ یا اللہ یہ تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہے، تیری نعمتیں کتنی ہیں میرے اوپر، اس کے مقابلے میں یہ تکلیف تو. آپ سوچیں اللہ کو ایسے بندے پر کتنا پیار آتا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کے ساتھ جو تعلق ہوتا، اور اس پر جو اللہ تعالیٰ جو اس کو اجر دے رہے ہوں گے، اور اس پر جو اللہ تعالیٰ سے راضی ہو رہے ہوں گے کہ دیکھیں میرا بندہ یہ تو کیسا شکر گزار انسان ہے. تو یہ مومن کا معاملہ ہے. 10ویں روایت، آخری آج کا سبق، ہمارا وقت بھی کم رہ گیا. میں بہت کثرت سے لوگوں میں اس لیے تھوڑا تجاوز کر رہا ہوں، تھوڑا سا آگے جا رہا ہوں کہ بہت زیادہ لوگوں نے کہا کہ اس وقت کو تھوڑا ہمیں پتہ نہیں چلا، گھنٹہ گزر گیا اور یہ ہوا اور وہ ہوا. تو آج میں اس کی تھوڑی سی آپ کے اس کی لبرٹی لیتے ہوئے چند منٹ آگے چلا جاؤں گا. 10ویں روایت، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین کا معاملہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے کہ جس نے من کانت عندہ مظلمۃ لأخیہ، جس نے اپنے بھائی پر کوئی ظلم کیا ہو، کوئی ناانصافی کی ہو، کوئی اس کا حق مارا ہو، کوئی اس کے ذمہ اس کی کوئی چیز واجب الادا ہو، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، اس کو چاہیے کہ دنیا کے اندر معاف کرا دے یا ادا کر دے، یعنی دنیا میں یہ معاملہ حل کر دے، دنیا کے اندر اس معاملے کو صاف کر دے. کسی کو گالی دی ہو، کسی کو مارا پیٹا ہو، کسی پر الزام لگایا ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی پر تہمت دھری ہو، کسی سے بدگمانی کی ہو، کسی کے پیسے مارے ہوں، کوئی بھی کسی قسم کی زیادتی کسی کے اوپر کی ہے، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، اس کو چاہیے کہ دنیا کے اندر صاف کر دے معاملہ، یا ادا کر دے یا معاف کرا دے. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، کیونکہ آخرت کے اندر نہ درہم ہوں گے نہ دینار ہوں گے. یعنی ابھی تو آپ کر سکتے ہیں، پیسہ کسی سے لیا ہوا ہے واپس کر دیں، آج یہاں درہم دینار چلتے ہیں، روپے پیسے چلتے ہیں، کسی کا 1000 روپے دینا ہے دے دیجئے، قصہ ختم ہو جائے گا، کسی کا 1,00,000 روپے دینا ہے دے دیجئے، معاملہ صاف ہو جائے گا. یا وہ اگر آپ کو معاف کرتا ہے تو معاف کرا دیجئے، اگر وہ دل کی گہرائی سے معاف کرتا ہے، بغیر مروت کے، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی اس کے. تو من قبل ان یؤخذ، آپ نے فرمایا کہ معاف کرا دو، حل کر دو یہ معاملہ اس جہان میں جانے سے پہلے جہاں درہم و دینار نہیں چلیں گے.
من قبل ان یؤخذ لأخیہ من حسناتہ، اس سے پہلے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں سے لیا جائے. یعنی یہ وہاں درہم دینار نہیں چلیں گے قیامت میں، وہاں نیکی کا سکہ چلے گا، نیکی دی جائے گی. یعنی تمہاری نیکی لے لی جائے گی اور اس کو دے دی جائے گی. اور یہ وہ وقت ہوگا جب ایک ایک نیکی کی بہت بڑی اہمیت ہوگی. جب ماں نیکی نہیں دے گی، جب باپ نیکی نہیں دے گا، جب بھائی نیکی نہیں دے گا، اس وقت اس بندے کو نیکیاں دی جا رہی ہوں گی. جب ایک ایک نیکی کا قحط پڑا ہوا ہوگا ایک طرح سے، تو اس وقت انسان کو احساس ہوگا کاش دنیا میں معاملہ حل کر کے آ جاتا. آج میری اتنی محنت سے کمائی ہوئی نیکیاں اس طرح تو نہ آگے جا رہی ہوتی. اور پھر فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو اخذ من سیئات، تو اس مظلوم کی جس کے ساتھ اس نے ظلم اور زیادتی کی ہے اس کے گناہ اٹھائے جائیں گے. اخذ من سیئات، سیئات کہتے ہیں گناہوں کو، اس کے بھائی کے گناہ اٹھائے جائیں گے. فطرحت علیہ، اور اس پہ ڈال دیے جائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صحابہ سے تمہیں پتا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ بہتر جانتے ہیں، ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے. آپ نے کہا مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو. مفلس وہ ہے، حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے اندر نیکیوں کا انبار لائے گا اپنے ساتھ، اور جب انبار لے کر آ جائے گا میزان کے اوپر تولنے کے لیے، دیکھنے والے کہیں گے واہ کیا نیکیوں کا انبار ہے اس کا، لیکن کیا فلانے کو گالی دی، فلانے کو کچوکا لگایا، فلانے پر بہتان دھرا، فلانے پر الزام لگایا، فلانے، اب اس کی نیکیاں بٹنا شروع ہو جائیں گی. اس کو دی، اس کو دی، اس کا حق، اس کا، ساری نیکیاں ختم ہو گئی. حق مانگنے والے ابھی بھی باقی ہیں. اب یہ تو خالی نیکیاں تو لے گئے پہلے شروع والے، اب جو اگلے آئے ان سے کہا جائے یہ خالی کیا کریں؟ اللہ فرمائیں گے ان کے گناہ اٹھاؤ اور اس پہ ڈالو. اب ان کے گناہ اٹھا کے اس پہ ڈالے. ہر ظلم اور ہر تجاوز کے بدلے میں گناہوں کی ایک سکیل بن جائے گا، اس کے مطابق ڈالے جا رہے ہیں. اور جب لوگوں کا حساب ختم ہوگا تو وہ جو نیکیوں کا انبار لے کر آنے والا گناہوں کا انبار لے کر جہنم کے اندر جائے گا. حضور نے فرمایا مفلس یہ مفلس نہیں، اس کو دنیا کے اندر پیسے ویسے نہیں، مفلس تو یہ ہے ساری، یعنی کمائی بھی نیکیاں. یہ نیکی آسانی سے تو نہیں آتی. تہجدیں پڑھی ہوں گی، نمازیں پڑھی ہوں گی، حج کیے ہوں گے، زکاتیں دی ہوں گی، صدقہ خیرات کیا ہوگا، مگر حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا اس نے. لوگوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں تھا اس کا، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا رہا. تو اب یہ جو ہے جب حساب آئے گا تو پلے کچھ نہیں ہوگا. نہ صرف یہ کہ مائنس میں جائے گا، یعنی دوسروں کے گناہ اس کے سر لاد دیے جائیں گے. تو اب اس لیے آپ نے فرمایا کہ جس کا ایسا کوئی معاملہ ہے دنیا میں حل کر لو، دنیا میں حل کر لو. قریبی رشتوں میں بھی حل کر لیا کریں، میاں بیوی ایک دوسرے سے معاملے ٹھیک کر لیا کریں، معاف کر دیا کریں ایک دوسرے کو. اور گھروں کے اندر اس کی فضا بنائیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ، ساسیں بہوؤں کے ساتھ، بہویں ساسوں کے ساتھ، یہ دیورانیاں جٹھانیاں آپس میں، نندے بھابیاں آپس کے اندر، یہ رشتے ہم بعض اوقات اس میں ہم نے بڑا ایک ڈیٹ جمع کیا، بڑا قرض جمع کیا ہوا ہوتا ہے. پتہ نہیں کتنی غیبتیں کی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کتنی بہتان لگائے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنے کان بھرے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں کسی کے. ہم نے تو کوئی حساب ہی نہیں کیا ہوا ان چیزوں کا. اس کو دنیا میں ٹھیک کر کے جانا چاہیے، دنیا میں ٹھیک کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بےزتی نہیں ہوتی معافی مانگ لینے سے. آخرت کے جب عذاب کا تصور کرے، دنیا کی معافی کوئی چیز نہیں ہے، معذرت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ غیبت کے تو عوض میں پیسے نہیں دیے جا سکتے. غیبت تو معافی کرنے سے معاف ہوگی، بہتان کے عوض میں پیسے تو نہیں دیے جا، وہ تو مالی حقوق کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں ہاں بھی میں نے تمہارا 1000 روپے نہیں دیا تھا، یہ لو 1000 روپے، چلے مالی معاملہ برابر ہو گیا. غیبت کی تو معافی مانگنی پڑے گی، بہتان کی تو معافی مانگنی پڑے گی، چغلی کی تو معافی مانگنی پڑے گی. تو یہ معافیاں مانگ لینی چاہیے. اس میں انانیت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، کبر کا مظاہرہ نہیں. اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے، بالکل پسند نہیں. فرمایا جس کے دل کے اندر ذرے کے برابر تکبر ہوگا، ذرے کے برابر، وہ جنت کے اندر ہرگز نہیں جا سکتا. اس طرح نہیں جا سکتا جس طرح کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں جا سکتا. قرآن شریف میں آتا ہے کہ جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا، ایسے متکبر جنت میں نہیں جا سکتا. اور وہ متکبر وہ نہیں اس کا فرعون جیسا متکبر، تھوڑا سا کبر والا بھی، تھوڑا سا تکبر رکھنے والا بھی. اس لیے یہ چیزیں بڑی سخت ہیں. یہ حدیث ہمیں کیا کہہ رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، اس پر ہمیں اگر ہم نے عمل کیا تب تو فائدہ ہے. تب تو سمجھے یہ حدیث شریف پڑھنا ہمارا ٹھکانے لگ گیا کہ ہم نے اپنے بوجھ ہٹا دیے، قیامت کے بوجھ
پہاڑوں جتنے بوجھ ہم نے ایک حدیث شریف پڑھ کے اپنے اوپر سے ہٹا دے مرنے سے پہلے، اس سے زیادہ مبارک تعلیم اور کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ بہتر تعلیم کیا ہوگی؟ اور اگر ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیا اور اپنے اسی اس میں اپنے ایک بھرم کے اندر ہم رہ گئے کہ نہیں بھی ہم تو کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، ہم کسی سے کیوں معافی مانگے، صاحب ہماری بڑی عزت ہے اور ہم فلانا ایسا، تو پھر ہمیں اس پڑھنے پڑھانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آج اس بات کو طے کریں اور ان لوگوں کو دیکھیں، ان لوگوں کو ڈھونڈیں جن جن سے آپ کا معاملہ رہا ہے، دل سے معافی مانگیں، اور ہم آئندہ ہم سب کے سب لوگ محتاط رہیں اس کے بارے میں کہ ہمیں کوئی اللہ جل شانہ آخرت کے اندر ہمارے معاملات کو جو ہے وہ آسان رکھے۔ 10 احادیث الحمدللہ پوری ہو گئیں، کل ہونی چاہیے تھی لیکن کل چونکہ کچھ اور باتیں ساتھ آ گئی تھیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کچھ اصول حدیث بھی ساتھ پڑھیں۔ 10 روایات روز کی کوشش کروں گا، لیکن اب اللہ جانتا ہے کہ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، وہ جسے میں نے کہا وقت کی کمی بھی ہے۔ اچھا جی، میسیجز کی بات میں کر رہا تھا، بڑے دلچسپ، حوصلہ افزا اور اچھی چیزیں۔ ہمارے ڈاکٹر نوید جمیل ملک صاحب نے مجھے میسج کیا اسلام آباد سے، پروفیسر ڈاکٹر نوید جمیل ملک، بڑے اساتذہ میں سے، اور میرے چچا جان یوسف صاحب کے شاگرد بھی ہیں، تو مجھے ان سے انہوں نے پیاس میں پڑھا تو کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے چچا جان کے بعد آپ کی شاگردی میں آنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں، اور کہا کہ ایک بات اگر بیان فرما دیں کل کی کلاس میں، یہ ان کا آپ کے نام پیغام ہے تو میں نے کہا آپ کو سنا دوں، کہ سامعین کیا نیت کریں حدیث کے ان دروس میں بیٹھنے کی جو اعلیٰ بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ترین بھی ہو۔ پہلے اکثر لوگ نیت اور شوق یہی بیان کرتے سننے میں آ رہے ہیں کہ انہیں ان دروس میں بیٹھنے سے سند مل جائے گی۔ یہ شوق تو اعلیٰ ہے، مگر کیا یہی مقصود ہونا چاہیے؟ میری ناقص رائے میں مقصود نظر بہت اعلیٰ اور رفع ہونا چاہیے، اور سند تو مل ہی جائے گی۔ ان دروس میں بیٹھنے کا مقصود اولین بیان فرما دیں، کیونکہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، میری بھی رہنمائی اور اصلاح فرمائے۔ تو یہ ظاہر بات ہے کہ نیت ایک بہت اہم ترین چیز ہے۔ انسان جب حدیث شریف میں قرآن کچھ بھی پڑھے تو سب سے پہلی نیت عمل کی ہونی چاہیے، کہ میں جو پڑھوں گا، جو پڑھوں گی اس پر عمل کروں گی۔ کہتے ہیں کہ علم کو عمل محفوظ رکھتا ہے، علم عمل کو آواز دیتا ہے کہ علم میں تو آ گئی بات، عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اگر وہ عمل کرے اس پر تو وہ علم محفوظ ہو جاتا ہے، عمل نہ کرے تو علم بھی رخصت ہو جاتا ہے، علم چلا جاتا ہے۔ علم میں نافع مانگا گیا ہے، اور وہ علم جو کہ انسان کے دل کو نہ لگے جا کر، جو اس کے دل کے تار نہ چھیڑے، اس علم سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو اس سے نیت جو ہے وہ سب سے پہلی نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا کی اور عمل کی نیت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس سے باقی باتیں بھی انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ یہ عبد الرحمن ہیں ناروے سے، اوسلو ناروے سے، ان کا میسج آیا۔ انہوں نے لکھا کہ ہم لوگ مفتی صاحب کو بہت عرصے سے سن رہے ہیں، کراچی کے زمانے سے، اور جمعہ بھی بڑی باقاعدگی کے ساتھ سنتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے پورے گھرانے نے بیٹھ کر یہ کلاس لی ہے۔ 14 سال کے عبد الرحمن، 12 سال کی حفصہ، 10 سال کے ابو عبیدہ سے لے کر 80 سال کے دادا جان اور دادی جان سب نے بیٹھ کر کلاس لی۔ کہا یہ بہت شاندار سلسلہ ہے، 250 سے زیادہ افراد تک ہم نے پیغام پہنچایا ناروے کے اندر، اور کہا کہ اکثریت نے سنا، الحمدللہ علی ذالک۔ اس کے علاوہ کہہ رہی ہوں عبد الرحمن کے اصول حدیث کے لیے بھی حاضر ہیں، ضرور کریں۔ اور پھر کہا کہ میری 12 سالہ بیٹی حفصہ گڑیا سے کھیلنے کی رخصت ملنے پر مفتی صاحب سے بہت خوش ہوئی۔ کل جو ہے عائشہ کی گڑیا کی بات ہوئی تو کہا کہ مفتی صاحب تک اس کے جذبات ضرور پہنچائیں۔ والسلام علیکم عبد الرحمن اوسلو۔ حفصہ بیٹا، آپ کے جذبات مجھ تک پہنچ گئے، اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے بڑا ہی اچھا لگا کہ آپ کو خوشی ہوئی حدیث شریف پڑھ کے، اور آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اپنی امی ابو کے ساتھ، بلکہ دادا دادی کے ساتھ بیٹھ کر سن رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس علم کو آپ کے لیے نافع بنائے، اور آپ کو بڑی ہی اچھی زندگی عطا فرمائے۔ مفتی مزمل حسین کاپڑیا صاحب اقرا روضۃ الاطفال کے نام سے جو پاکستان میں اسکولوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، میرے خیال ہے کئی 100 اسکول ہیں اقرا روضۃ الاطفال کے نام سے، اور لاکھوں بچوں نے وہاں سے قرآن پاک حفظ کیا ہے، اور میٹرک اور بچیاں بھی بہت پڑھتی ہیں۔ تو انہوں نے میسج کیا اور کہا کہ الحمدللہ پچھلے چند روز سے اقرا روضۃ الاطفال کے
متخرجین اور متخرجات یعنی اس سے فارغ ہو کر جانے والے لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی اور بہت سے دیگر متعلقین کو ارسال کیا ہے۔ امید ہے کہ اس درس حدیث کے شرکاء میں اقرا روضۃ الاطفال والوں کی کثیر تعداد ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو نفع اور قبولیت سے نوازے۔ جزاکم اللہ مفتی مزمل حسین کاپڑیا صاحب۔ عبد الولی خان یونیورسٹی مردان کے شعبہ اسلامیات کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر حافظ صالح الدین صاحب کا پیغام آیا اور وہ بڑا انہوں نے بہت مشورے دیے کہ اس میں اصول حدیث بھی ہو اور دیگر چیزیں بھی انہوں نے بتائیں۔ ڈاکٹر صاحب کا بھی شکریہ ہو۔ علی رضا صاحب جدہ سے میسیج کیا اور انہوں نے بڑے شکریہ کا اظہار کیا۔ ہمارے بڑے محبوب دوست ہیں اور ان کی خوبصورت آواز کے اندر نعتیں شاید آپ نے سنی ہوں، وہ کلام پڑھتے ہیں، ذکر کی مجالس میں ان کی نعتوں پر اللہ تعالیٰ سما باندھ دیتے ہیں۔ حاجی عبد الماجد صاحب پشاور سے، تو حاجی عبد الماجد صاحب نے فرمایا کہ السلام علیکم حضرت، میں ہمیشہ بڑی سخت کمی محسوس کرتا تھا جب میرے سامنے ہمارا کوئی بھائی آپ کو استاجی کہہ کر پکارتا تھا، لیکن الحمدللہ اب میں بھی بڑے دھڑلے سے آپ کو استاجی کہہ کر اپنی تشنگی دور کر سکتا ہوں۔ جس طرح ہماری کلاس کو عالمی سطح پر انفرادیت حاصل ہوئی ہے، اس طرح ہمیں بھی اعزاز حاصل ہو گیا کہ الحمدللہ آپ بیک وقت میرے تمام اہل خانہ کے استاجی ہیں۔ اللہ رب العزت ہر طرف سے خیر ہی خیر سے آپ کی جھولی بھر دے، آمین۔ جزاکم اللہ حاجی عبد الماجد صاحب، آپ کا محبت بھرا میسج اور اس سے جو ہے وہ ہماری حوصلہ افزائی ہوئی اور اچھا لگا۔ عثمان مغنی نے کراچی سے کہا ہے، میسج کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس پوری آئی ٹی ٹیم کو کے لیے میں پورے درس کے دوران میں اس آئی ٹی ٹیم کا جس نے اس پورے سبق کو ہم تک پہنچنا ممکن بنایا ہے، میں مسلسل ان کے لیے دعائیں کرتا رہا اور ان کو دعائیں دیتا رہا۔ جزاکم اللہ برادر عثمان مغنی صاحب، یہ دعائیں اس پوری ٹیم کی جو صبح و شام، آپ کو یہ کام شاید آسان لگتا ہو، آپ کا خیال ہوگا کہ ایک کرسی رکھی ہے اور یہ آ کے بیٹھ جاتے ہوں گے اور یہ ہمیں سبق پڑھا دیتے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ آج انہوں نے 9 بجے بند کرنی تھی، کیا کہتے ہیں اس کو، رجسٹریشنز، اور یہ رجسٹریشنز اگر آج 9 بجے بند ہوئی ہیں، انہوں نے مجھے اس طرح بتایا تھا، تو یہ کوئی 26,000 سے اوپر جا کر، مجھے پورا اندازہ نہیں ہے، تو 26,000 سے اوپر جا کر یہ بند ہوئی ہیں۔ اور اس میں اس وقت میں تھوڑا سا بتا دوں، اگرچہ تھوڑا وقت لگے گا، کہ کن ملکوں سے لوگ ہمیں سن رہے ہیں۔ آپ سب لوگ جو بیٹھے ہیں ہمارے پاس، افغانستان، ساؤتھ افریقہ، الجیریا، آسٹریلیا، آسٹریا، آزاد کشمیر، بحرین، بنگلہ دیش، بیلجیم، برمودا، بوٹسوانا، برازیل، بلغاریہ، کینیڈا، چائنا، ڈنمارک، ایکوڈور، ایجپٹ یعنی مصر، تونس، فن لینڈ، فرانس، جرمنی، ہانگ کانگ، ہنگری، انڈیا اور مقبوضہ کشمیر اور انڈونیشیا، ایران، عراق، آئرلینڈ، اٹلی، جاپان، کینیا، اور اس کے بعد کوریا، کویت، کرغستان، لبنان اور ملائیشیا، مالدیپ، مالی، موریشیس، موزمبیک، برما، نیپال، نیدرلینڈ، نیوزی لینڈ، نائجیریا، ناروے، عمان، پولینڈ، پرتگال، قطر، سعودی عرب، اسکاٹ لینڈ، سنگاپور، صومالیہ، ساؤتھ افریقہ، ساؤتھ کوریا، اسپین، سری لنکا، سویڈن، سوئٹزرلینڈ، تائیوان، تنزانیہ، تھائی لینڈ، ترکی، یوگینڈا، یونائٹڈ عرب امارات، یونائٹڈ کنگڈم یعنی یو کے، یو ایس اے، امریکہ، ویتنام اور 15 ملک اور، کیونکہ ہمارے ساتھیوں کا اندازہ یہ ہے، یہ 22,000 ملکوں کا، 26,000 تک جب ہم جائیں گے تو یہ ملکوں کی تعداد میرا خیال ہے تقریباً 90 کے لگ بھگ ہو جائے گی۔ اتنی بڑی دنیا سے لوگوں کو کنیکٹ کرنا، 26,000 لوگوں کو رپلائی کرنا، ان کو ای میلز کرنا، ان کے لیے لنک ان تک پہنچانا، یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور بڑا مشکل کام ہے، اور یہ سارے برہانی رضاکار ہیں، ان کا کسی کا کوئی معاوضہ نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر کوئی، اور یہ سب اپنے اوقات لگاتے ہیں اور اس میں جو اخراجات آتے ہیں وہ بھی اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ چیز آپ تک پہنچے۔ تو یہ پوری ٹیم آپ کی بہت زیادہ دعاؤں کی محتاج ہے۔ آپ ان کو ضرور دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو آپ تک پہنچانے میں جس نے بھی
جس قسم کا بھی کوئی کردار ادا کیا ہے، جس قسم کا بھی تعاون کیا ہے، اللہ جل شانہ ان کو اس کا انتہائی اجر عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنائے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار عقیدت، اظہار محبت اور وفاداری کا اظہار ہے کہ ان کے ارشادات کی تعلیم کے اندر ہمارا وقت لگے، ہماری صلاحیتیں لگے۔ اللہ جل شانہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں سب سے پہلے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ جل شانہ اس تعلیم کو، اس پیغام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سارے عالم کے اندر پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔